انسان جو کچھ بھی اپنے حالات و معلوفات کا نتیجہ ہے، مزاج اور طبیعت کا نہیں۔ یعنی جس انداز حیات کا وہ عادی ہوگا وہی اس کی طبیعت اور جبلت بن جائے گی۔ وفا کرنی ہے تو جا پھولوں کے باغات میں جا اور پھولوں کو غور سے دیکھ، جو شاخ سے جدا ہوتے ہیں مرجھا جاتے ہیں۔ خوش خلقی ایک پھول کی مانند ہے جس کی خوشبو سے سب لوگ سینچے چلے آتے ہیں۔ پھول کی خوشبو کی طرح خوش خلقی بھی جگہ جگہ پھیل جاتی ہے۔ سورج خود بخود پھول کھلا دیتا ہے، چندرما آپ ہی آپ چاندنی کو پھیلا دیتا ہے، بادل بن مانگے ہی پانی برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک انسان بغیر کہے ہی خود بخود دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا رہتا ہے۔ ہر جسم کا معالجہ 5 طریقوں پر ہے۔ فاسد مادہ جو کہ سر میں ہے، غرغرہ جو کچھ فم مادہ میں ہے، کیسے جو کچھ معدے میں ہے، اسہال سے جو کچھ جلد میں ہے، عروق یعنی پسینہ سے اور جو کچھ عروق میں ہے فسد سے۔ لیکن دل پر جو میل جم چکا ہے اس کا زائل کرنا دشوار ہے۔ صحت کے قوانین کی خلاف ورزی جسمانی گناہ کے مترادف ہے۔ جس بندے کے پاس اچھی صحت ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھی صحت نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی خوشی راس نہیں آتی۔ اچھی شکل بغیر سیرت کے ایسے ہے جیسے کوئی پھول جس میں کوئی خوشبو نہ ہو۔ اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ جس کا دل غریب ہے، یعنی جس کا دل غریب کی طرح دوسروں کا مددگار اور دوسروں کا احساس کرنے والا ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانا اس وقت چھوڑ دو جب تمہاری بھوک ابھی باقی ہو۔ کمزور بدن والے کو کیوی کا پھل کھلاؤ، 1 ہفتے میں ہی موٹا تازہ ہو جائے گا۔